10 سے 15 منٹ تک میں گفتگو کروں گا. میں اس امید میں گفتگو کروں گا جو آپ سنیں گے اسے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ محفل دعا کی محفل ہے. یہ کس چیز کی محفل ہے؟ دعا کی محفل ہے. ہر محفلیں الگ الگ ہوتی ہے. ہر محفلوں میں انسان اپنے لیے جاتا ہے. یہ جو اصال ثواب کے لیے جو محفل رکھی جاتی ہے نا، یہ انسان اس بندے کو تحفہ پیش کرنے جاتا ہے جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا. جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اسے تحفہ پیش کرنے جاتا ہے. اور یاد رکھنا، دعائے مغفرت ہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ. دعائے مغفرت اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے والا انسان یعنی مردہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے. جب کوئی پانی میں ڈوبتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی تو آ کر مجھے بچا لے، کوئی تو آ جائے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکال لے. ایک انسان دریا میں ڈوب رہا ہے، پریشان ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی آ جائے، کوئی آ جائے. ابھی آقا فرماتے ہیں کہ اسی طرح مردوں کی حالت ہوتی ہے. وہ قبر میں اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. اسی انتظار میں کوئی آئے، میرا بھائی آ جائے، میرے احباب آ جائے، میرے دوست آ جائے، میرے اقربا آ جائے، میرے والدین آ جائے، کوئی تو آ جائے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے. آقا کریم فرماتے ہیں جب کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو سنو، اس مردے کے لیے دنیا ماسیہ میں، یعنی یہ پوری دنیا میں ساری چیزوں سے سب سے زیادہ اگر کچھ محبوب ہے تو وہی مغفرت کی دعا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بندہ اس کے لیے کرتا ہے وہ مغفرت کی دعا ہے، اس کے لیے یہ تحفہ ہے. آپ کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں تو تحفہ دینے جاتے ہیں نا، اور ہر بندہ یہ سوچتا ہے میں جسے تحفہ دے رہا ہوں ایسا تحفہ دوں جس سے وہ خوش ہو جائے. چاہتے ہیں نا، ہر بندہ چاہتا ہے میں ایسا تحفہ دوں جس سے وہ خوش ہو جائے. آقا فرماتے ہیں دعائے مغفرت ہی ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. کیونکہ دنیا و مافیہ، دنیا و مافیہ کا کیا مطلب؟ دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اگر اس مردے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ احباب جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہی دعا سب سے بہترین تحفہ ہے. وہ دعا سب سے بہترین تحفہ ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ شروع صدور میں بھی اسے نقل کیا گیا ہے. حضرت انس سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے. یہ جب قبر میں جاتی ہے نا، انسان جب قبر میں جاتا ہے تو گناہوں کے ساتھ جاتا ہے. انسان جب قبر میں جاتا ہے تو گناہوں کے ساتھ جاتا ہے. جب وہ اس سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارا گناہ مٹا دیتا ہے. وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مولا کس یہ کرم کی وجہ کیا ہے، یہ رحم کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تمہارے احباب نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی. تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے جس کی وجہ سے سارا گناہ مٹا. مغفرت کی دعا بڑی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے نا یہ کھانا، یہ ساری رعایت جو آپ نے کیا ہے سب ہے، لیکن یہ محفل سب سے اہم ہے.
ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہر محفلوں میں ہجوم در ہجوم جاتے ہیں صرف کھانے کا مطلب، اس محفل میں بلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنی تعداد میں ہے اور زیادہ کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، صرف یہ مقصد ہے ہمارا یہ معاملہ ہے۔ آخر میں چلتے ہیں، مقصد صرف کھانا ہوتا ہے۔ میرے بھائی آپ دنیا میں ہو، آپ جاتے ہو، آپ ضرورت پڑتی ہے نا کہ 10 لوگ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، انہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو انہیں بس صرف آپ کی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ زبان یہ ہے کہ جب وہ علماء کے لیے دعا کرے تو آپ صرف اپنی زبان کو ہلا کر ان کے لیے آمین، یہ آمین کہنا ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہو جاتا ہے۔ یہ آمین کہنا، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرتبہ میں قبرستان میں جا رہا تھا، قبرستان میں دیکھا ایک روشنی چمک رہا ہے، ایک نور چمک رہا ہے، روشنی ٹوٹ رہی ہے ایک جگہ سے۔ انہوں نے سوچا یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی لیے یہ روشنی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی پہ کرم فرما دیا ہو، جنت سے آزادی دے کر جنت کی طرف لے گیا ہو، تو یہ روشنی ہے۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے مالک بن دینار، یہ ایک مسلمان کا تحفہ ہے ان قبرستان والوں کے لیے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا یہ تحفہ ہے قبرستان والوں کے لیے۔ پوچھا گیا آخر وہ کون سا تحفہ ہے؟ تو فرماتے ایک مومن آیا تھا اور آنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں الحمد سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھا، 2 رکعت ادا کی تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا، مولا کریم اس کا ثواب ان قبر والوں کو بخشتا ہو، اتنا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس 2 رکعت کے صدقے میں پورے قبرستان والوں کے گناہوں کو کو معاف کر دیا، سارے قبر والوں اللہ، سارے مردوں کو کیا کیا؟ معاف فرما دیا۔ کیا مطلب؟ زندوں کے عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ زندوں کا عمل بولیے مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کی خواہش رکھتا تھا اور مر گیا، حج نہ کر پایا، اللہ بڑا کریم ہے، اس کی اولاد اس کی جگہ حج کروائے یا کرے، اللہ تعالیٰ اس حج کا ثواب اسے عطا فرمائے۔ اس کا دروازہ تو بند ہو گیا نا، لیکن آپ کے ذریعے ان کی نیکیوں کا دروازہ آپ کے ذریعے اللہ کھول دیتا ہے۔ ان کی نیکیوں کا دروازہ آپ کے ذریعے کھول دیتا ہے۔ آپ اپنی نماز میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے وظائف میں تمام کے تمام جب نیک عمل کریں تو ہر نیک عمل کو اپنے گزر جانے والے انسان کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پیش کریں۔ اللہ اس عمل کے حلقے میں معاف فرما دے۔ دعائے مغفرت کی سب سے زیادہ ہے، اس لیے دعا کریں، اولاد نہ چھوڑ دیتی ہے۔ چلو بھائی سال بھر کے بعد ایک برسی آئے گا، وہ کر دیں گے یہی تو حق ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ حق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بھی فرماتے تھے اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم دعا فرماتے میرے مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور یہی تک نہیں ہم گناہگاروں کو نہ بھولے، فرماتے مومنین کو بھی بخش دے، مومنین کو بھی بخش دے۔ کس دن؟ یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔